بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کے متعلق تاریخ و تفسیر کے علماء نے لکھا ہے کہ آپ بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے مال مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین تھی۔ عرص حوران کے علاقہ آپ کی ملکیت تھا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سب زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی اور آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے لیا گیا اور آپ مختلف جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ اور عضو صحیح سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور جب آپ کی بیماری نے طول پکڑا اور دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے تو آپ کو شہر سے باہر کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا گیا اور بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے سوا کوئی غمخوار نہ رہا، وہی آپ کی نگرانی کرتی رہی، احسانات اور شفقتیں یاد رکھی، بار بار آپ کے پاس آتی جاتی اور ہر ضرورت کا خیال رکھتی رہی۔ اس کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت مزدوری کرنے لگی اور شوہر کی خوراک کی ضروریات کا انتظام کرتی رہی۔ یہ گھر والی اس بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش و نعمت کے لمحے گزار چکی تھی اور ہر قسم کی آسانیاں دیکھ چکی تھی۔ بعد میں مال و اولاد سے جدائی کے صدمے سہنے پڑے اور خاوند کی بیماری کی وجہ سے مصائب جھیلنے پڑے۔ لوگوں کی خدمت اور معاشی بدحالی بھی اٹھانی پڑی، لیکن اس اللہ کی بندی نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے ابتلاء و آزمائش میں انبیاء ہیں، پھر وہ لوگ جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوں گے۔ اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیچک کی بیماری کی زد میں آنے والے سب سے پہلے ایوب علیہ السلام ہیں۔ اس میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت وہب بن منبع کا خیال ہے کہ 3 سال مکمل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 سال چند ماہ کا عرصہ آپ بیمار رہے اور آپ کو بنی اسرائیل کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینک دیا گیا اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف کو دور فرمایا اور اجر و ثواب سے نوازا اور آپ کی تعریف فرمائی۔ حمید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے، اور الازدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی اہلیہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت و مزدوری کرتی اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ پھر لوگوں نے اس خیال سے ان کو مزدوری دینا بند کر دی کہ ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایوب کی بیوی ہیں۔ جب کسی نے مزدوری دینا پسند نہ کی تو اس نے اپنی 2 مینڈیوں میں ایک مینڈی کسی امیر زادہ کے ہاتھ فروخت کی اور اس سے عمدہ کھانا حاصل کیا
اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی لوگوں کی خدمت کے عوض لائی ہوں۔ اگلے دن پھر مزدوری نہ ملی تو پھر دوسری مینڈی فروخت کر کے کھانا لے آئیں، تو آج بھی آپ نے اسے غیر مانوس سمجھا اور قسم اٹھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتائے کہ یہ کھانا کہاں سے لے آئی۔ تو بیوی نے سر سے دوپٹہ اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر منڈا ہوا ہے۔ اب یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنے طریق سے عبداللہ بن عمیر سے بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ کے بھائی آپ کو ملنے آئے، لیکن آپ کے جسم کی بدبو کی وجہ سے آپ کے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ایوب میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ اس کو ایسی مصیبت سے دوچار نہ کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور اتنے پریشان کبھی نہیں ہوئے تھے، بس اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا شخص ہو تو میری تصدیق کر دے۔ تو اللہ نے آسمان سے اس کی تصدیق فرمائی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیضیں نہیں ہیں جبکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی بغیر قمیض کے ہے تو میری تصدیق کر دے۔ تو آسمان سے آپ کی اس بات کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں بھائی ان کے سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، اور سجدے میں گر گئے اور التجا کی، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں اپنا سر اوپر نہ اٹھاؤں گا یہاں تک کہ تو میری بیماری دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سر اوپر اٹھانے سے پہلے ان کو شفا عطا فرمائی۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اور دور اور نزدیک کے سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے، صرف 2 بھائی آپ کے پاس آتے جاتے رہے جو آپ کے ساتھ بہت تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے بھائی سے کہا، اللہ کی قسم ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں اس جیسا کسی نے گناہ نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ کیسے اس نے کیا کہ 18 سال گزر گئے ہیں، اللہ نے ابھی تک اس پر رحم نہیں کیا اور اس کی بیماری دور نہیں کی۔ جب وہ دونوں شام کے وقت آپ کے پاس آئے تو ایک سے رہا نہ گیا کہ اس نے وہی بات ایوب علیہ السلام سے کہہ دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں 2 آدمیوں کے پاس گزرتا اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے اور قسم اٹھا رہے ہوتے تو میں گھر آ کر ان دونوں کی قسموں کا کفارہ ادا کر دے دیتا کہ کہیں انہوں نے اللہ کا نام بلا وجہ نہ لیا ہو۔ آپ قضائے حاجت کے لیے نکلتے اور جب فارغ ہوتے تو آپ کی بیوی اپنے ہاتھ کا سہارا دیے رہتی حتیٰ کہ آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن اس سے دیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئی۔ اتنے میں ایوب علیہ السلام اس کی طرف آئے جب اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی اور اب وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو۔ جب وہ صحیح اور تندرست تھے فرمایا، میں ہی وہی ہوں۔